اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں سلیم جمٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل دا فیکٹس فائنڈر۔ آج کی ویڈیو کو باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے حسب معمول ایک چھوٹی سی گزارش کہ جو لوگ میرے اس چینل پہ فرسٹ ٹائم وزٹ کر رہے ہیں، میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کا آئیکن پریس کر لیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ جی تو دوستو، آج کی جو میری ویڈیو ہے بہت ہی انفارمیٹیو ویڈیو ہوگی۔ اس میں اسپیشلی 40 سال سے زیادہ عمر کے جو افراد ہیں ان کے لیے بہت زیادہ معلومات ہیں اس میں، اور اس سے کم عمر والے بھی اس کو سنیں کیونکہ انہوں نے بھی کل بوڑھا ہونا ہے۔ تو یہ جو آج کی میری ویڈیو ہے یہ ایک ادارہ ہے ہمارا جو کہ EOBI کے نام سے مشہور ہے۔ EOBI کا بنتا کیا ہے، EOBI کے بارے میں اس ویڈیو میں آپ کو مکمل معلومات فراہم کی جائیں گی۔ بدقسمتی سے یہ جو ادارہ ہے اس کے بارے میں ہماری عوام کے پاس کوئی بہت زیادہ معلومات نہیں ہیں، لہٰذا میں چاہتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس کے بارے میں معلومات پہنچیں۔ جی ہاں، آج میں آپ لوگوں کو EOBI کے بارے میں چند بنیادی معلومات فراہم کرنے جا رہا ہوں۔ آپ نے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھنا ہے، آپ کے لیے یہ ویڈیو بہت ہی زیادہ انفارمیٹیو ہے۔ جی تو EOBI سے کیا بنتا ہے؟ امپلائیز اولڈ ایج بینیفٹ انسٹیٹیوٹ، یہ ادارہ ہے، دوبارہ سنیں، امپلائیز اولڈ ایج بینیفٹ انسٹیٹیوٹ۔ بڑھاپے کی پینشن کے بارے میں یہ جو ادارہ ہے اس کے ساتھ یہ ڈیل کرتا ہے۔ یہ ادارہ 1976 میں مارز وجود میں آیا، چونکہ سرکاری ملازمین کو تو ریٹائرمنٹ کے بعد پینشن وغیرہ اور مراحت مل جاتی ہیں، لیکن جو پرائیویٹ ملازمین ہیں ان کے لیے ایک ایسا ادارہ قائم کیا گیا جو کہ پینشن اور کمیوٹ کے طریقہ کار کو وضع کرتا ہے اور اس کے ساتھ یہ ڈیل کرتا ہے۔ لہٰذا پرائیویٹ ملازمین کو بڑھاپے کی عمر میں ان کی محنت کا ریلیف دینے کے لیے 1976 میں یہ ادارہ قائم کیا گیا تھا۔ پرائیویٹ ملازمین خواہ وہ کسی بھی پرائیویٹ ادارے میں کام کر رہے ہیں، مثلا اسکول، کالج، اسپتال، دکان، ہوٹل، شاپنگ مال وغیرہ، تو وہ اس ادارے کے ساتھ اپنی رجسٹریشن کروا سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے جو شرط ہے وہ یہ ہے کہ اس ادارے جس ادارے میں کسی دکان یا شاپنگ مال، اسپتال وغیرہ میں کام کر رہا ہے کوئی بھی بندہ، تو وہاں پہ 5 ملازمین ہونا لازمی ہے۔ 5 یا اس سے زیادہ ملازمین جہاں بھی کام کر رہے ہیں، کسی بھی ادارے میں کام کر رہے ہیں، کسی دکان پہ کام کر رہے ہیں، تو اس ادارے کا جو مالک ہے، جو اس کا اونر ہے، اس کے ذمہ یہ اس فرض ہے کہ وہ اپنے تمام ملازمین کی رجسٹریشن EOBI میں کروائیں۔ لیکن بدقسمتی سے ہمارے جو مالکان ہیں، جو ہمارے اداروں کے، دکانوں کے، بزنس کے جو مالکان ہوتے ہیں، وہ اس سے جو ہے وہ چشم پوشی کرتے ہیں، وہ اس میں جو ہے وہ زیادہ توجہ نہیں دیتے ہیں۔ یہ جو غریب مزدور ان کے پاس کام کر رہے ہیں ان کا حق ہوتا ہے، لیکن اس پہ بہت کم توجہ دی جاتی ہے۔ مجھے افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ تقریباً 90% ملازمین ایسے ہیں جو کہ اس ادارے کے بارے میں معلومات نہیں رکھتے ہیں اور اس کے قوانین کے بارے میں ان کو کوئی آگاہی نہیں ہے، اور اس سے کیسے بینیفٹ لینا ہے اس کے بارے میں وہ بالکل نہیں جانتے ہیں، جس کا ناجائز فائدہ جو ہے وہ مالکان اٹھا رہے ہیں، اور ملازمین جو ہے وہ سراسر نقصان میں ہیں، کیونکہ اپنے ملازمین کو EOBI میں رجسٹرڈ کروانے کے لیے تمام تر ذمہ داری اداروں کے مالکان کی ہوتی ہے، لیکن مالکان کی اتل وسع کوشش ہوتی ہے کہ وہ EOBI کے بارے میں ان ملازمین کو کانوں کان خبر نہیں ہونے دیتے۔ بہرحال EOBI سے پینشن کا حقدار بننے کے لیے ضروری ہے کہ 15 سال تک آپ اس ادارے کو اپنا کنٹریبیوشن جمع کروائیں، تو 60 سال کی عمر مکمل ہونے پر آپ کی ماہانہ پینشن سٹارٹ ہو جاتی ہے اور آپ کو 60 سال کی عمر میں کمیوٹ بھی ملتا ہے، یکمشت کچھ رقم بھی آپ کو ملتی ہے۔ تو اس کے لیے شرائط یہ ہیں کہ کہیں بھی کوئی بھی آپ کسی بھی دکان پہ آپ کام کر رہے ہیں، کسی ہوٹل پہ کام کر رہے ہیں، کسی ہاسپٹل میں کام کر رہے ہیں، تو یا کوئی بندہ اگر نیا کاروبار شروع کرتا ہے تو اس کے پاس 5 سے زیادہ ملازمین کی تعداد ہے، 5 سے زیادہ ملازمین کی تعداد موجود ہے، تو اس کو 30 دن کے اندر جو ہے وہ رجسٹریشن کروانا ہوتی ہے EOBI میں۔ لیکن بدقسمتی سے، اور ہماری یہ بہت بڑی بدقسمتی ہے کہ ادارے بھی اپنے فرائض جو ہے وہ پورے نہیں کرتے ہیں، حالانکہ ادارے کا کام بنتا ہے کہ وہ
شہروں میں اس طرح کے جتنے بھی کاروبار ہوتے ہیں وہاں پہ اپنی ٹیمیں بھیجیں اور ان کو جو ہے وہ رجسٹریشن کروانے کے لیے مجبور کریں، لیکن ادارے چونکہ اپنا کام مکمل نہیں کرتے ہیں، وہ بھی توجہ نہیں دیتے ہیں، اور غریب لوگ جو وہاں پہ کام کر رہے ہوتے ہیں وہ بھی مجبور ہیں، ان کے پاس معلومات نہیں ہوتی اور مالکان جو ہے وہ ان کو رجسٹرڈ کروانے کے لیے تیار نہیں ہیں، لہٰذا ان کے حقوق جو ہے وہ سلب کر لیے جاتے ہیں اور وہ بیچارے مجبور ہوتے ہیں وہ اس ادارے سے جو بینیفٹس ہیں وہ نہیں لے سکتے ہیں۔ تو لہٰذا اس کا جو ہے وہ طریقہ کار یہی ہے کہ ادارے جو ہے وہ ویل ان ٹائم وہاں پہ ایسے بزنس جہاں پہ 5 یا 5 سے زیادہ ملازمین کام کر رہے ہیں وہاں پہ چھاپہ مار کے ان کو رجسٹریشن کے لیے جو ہے وہ نوٹس جاری کریں، اور اس کا جو طریقہ کار ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی ملازم ہے اس کی جتنی اجرت ہے اس کا ٹوٹل 6% جو ہوتا ہے وہ کنٹریبیوشن جمع کروانا ہوتا ہے اس ادارے میں EOBI میں، تو وہ جو 6% ہے اس میں سے 5% جو ہوتا ہے وہ جو مالکان ہیں انہوں نے اپنی طرف سے جمع کروانا ہوتا ہے، اور 1% جو ہے وہ اس ملازم کی تنخواہ میں سے کاٹ کے وہاں پہ جمع کروانا ہوتا ہے، تو یہ ٹوٹل اس کی تنخواہ کا 6% بنتا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک بندے کی تنخواہ 13,000 ہے تو 13,000 میں جو 5% بنتا ہے وہ 650 روپے بنتا ہے، اور 130 روپے جو ہے وہ 1% اس کا بنتا ہے، تو 650 روپے جو ہے وہ مالک جمع کروائے گا اور 130 روپے جو ملازم ہے وہ اپنی تنخواہ میں سے جمع کروائے گا۔ لیکن یہاں پہ کوئی توجہ نہیں دی جاتی ہے، اور بدقسمتی سے یہ بڑی عجیب و غریب قسم کی روایت ہے، لوگوں کو اس کے بارے میں معلومات نہیں ہے، اپنے حقوق کے بارے میں نہیں پتہ ہے کہ کس طریقے سے اپنے رائٹس جو ہے وہ ہم نے لینے ہیں، اور مالکان جو ہے وہ بالکل اس میں تعاون نہیں کرتے ہیں۔ اور ایک چیز جو دیکھنے میں آئی ہے، میری جو ذاتی پریکٹس میں آئی ہے، میں نے دیکھی ہے کہ اگر ایک بندہ کسی جگہ پہ وہ ملازمت کر رہا ہے اور اس کا کنٹریبیوشن جو ہے وہ 10 سال تک جمع ہو چکا ہے یا 12 سال تک کا جمع ہو چکا ہے، تو وہ اپنا وہ جو اس کی کام کی جگہ ہے، جاب کی جو جگہ ہے، جب وہ چینج کرتا ہے کسی اور جگہ پہ جاتا ہے، نئے مالک کے پاس جاتا ہے، تو وہ اس کی رجسٹریشن نہیں کرواتے ہیں، تو اس کا جو پچھلا ٹائم پیریڈ ہوتا ہے 10-12 سال کا، 14 سال کا، وہ ضائع ہو جاتا ہے۔ تو حالانکہ قانون یہ ہونا چاہیے کہ اگر وہ کنٹریبیوشن اپنی جیب سے جمع کروائے تو اس کی جو مدت ہے وہ پوری کر دی جائے، 15 سال کا جو ٹائم پیریڈ ہے وہ پورا کر دیا جائے، اور اس کو وہ پینشن ملنی چاہیے۔ اس کا کنٹریبیوشن چونکہ کافی عرصے تک جمع ہو چکا ہے، لہٰذا اس کے بارے میں کوئی قانون سازی ہونی چاہیے، اور بس یہ میں نے ایک معلومات دینی تھی عوام کو، اور مجھے امید ہے آپ لوگ اس سے جو ہے وہ بہت زیادہ مستفید ہوں گے۔ اس کو ویڈیو کو آپ دیکھ کے تو اس پہ عمل بھی کریں اور کوشش کریں دوسروں تک یہ پہنچائیں، دوسرے لوگوں تک شیئر کریں۔ مزید انشاءاللہ انفارمیٹیو ویڈیو کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کا آئیکن پریس کر لیں۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں، سلیم جھمٹ چکوا۔